پاس آگے کچھ فیوچر میں انشاءاللہ زیادہ دور نہیں، کچھ ٹائم میں ہمیں نا ایک سلسلہ شروع کرنا ہے جس کے اندر، جس کو آپ لوگ کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں نا، ساتھ جو یہ کریٹیکل تھنکنگ کے نام پہ کام کروا رہے ہیں نا، اسی پیٹرن پہ، اب یہ تو خیر نام انہوں نے دے دیا نا بھی کریٹیکل تھنکنگ ایک سبجیکٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بہرحال اسی پیٹرن پہ ہم جو ہے جب ایک خاص لیول کو پہنچ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، ایک خاص میڈیم لیول پہ، تو تب جو ہے نا کچھ چیزیں، کچھ متس، کچھ غلط حدیثیں یا حدیثوں کے نام پہ کچھ روایات، یا پھر جیسے کہ اب ایسے یہ ویڈیو آئی ہے اس کے اندر اصل وہ حدیثیں اور روایات ہی ہیں نا، کہ پرانی کیا طریقہ کار ہے، کلچر کیا ہے، کسی بھی معاملے میں، دین کے کسی بھی حصے میں، تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ظاہر ہے پہلے تو ہمارے پاس یہ ویڈیوز وغیرہ اس حد تک نہیں ہوتی تھی، تو پہلے ہم کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کر لیتے تھے کہ یہ کانٹینٹ آیا ہے، اس کے اوپر ابھی ہمیں ڈیبیٹ کرنی ہے، کہ اور اینڈ میں کنکلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کنکلوژن کیا نکلا ہے. جو کنکلوژن نکلے گا اس لحاظ سے ہمیں اپنی پریکٹس چینج کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ جو ویڈیو آئی ہے سبیحہ کی طرف سے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ آ جائیں تو ہم اس کو اگر آپ پلے کر دیں گے نا اس جہاں پر آپ اسکرین شیئر کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. ہو سکتی ہے ساتھ یہ کمیونٹی میں اہل بھیج القرآن دیجیے. میں بھیج دیجیے، اہل القرآن میں. یہ ان کا چہرہ لگا ہوا ہے، وہ جو ہے نا مولانا طارق، کیا ہے وہ ان کا نام، ہاں طارق مسعود، ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے. اچھا جب تک جو ہے ہم اچھا ہم کرتے ہیں. ہم 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 بہن سے بھی بات ہو رہی اسی سلسلے میں. البتہ وہ الگ ہم بات ہے، وہ اٹینڈ کرتی ہیں سیشن تو، لیکن ان کا وہی اوپینین یہی تھا کہ نہیں مردوں اور عورتوں کی نماز ڈفرینٹ ہے. کون تھا وہ؟ سسٹر ہی کہہ رہا ہوں. اچھا آپ کی بہن. جی جی. ہاں ہاں ہاں. ہم ہم صحیح ہے. جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کسی شخص کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری کمر اس طرح نہیں تھی یا تمہارا رکوع فلاں نہیں تھا، تو اس میں انہوں نے یہ تو نہیں مینشن کیا کہ مردوں کے لیے یہ تھا، عورتوں کے لیے وہ تھا. اور کوئی اور حدیث آپ کو نہیں ملے گی جو کہ عورتوں کی نماز سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ سجدے کی بھی نہیں، سجدہ ہی سب سے مین کروشل رکن ہے، پہلی چیز. دوسرا یہ کہ ہر چیز کو ہم نے جب پچھلے دنوں جب ہم آہستہ آہستہ حدیث کی طرف آ رہے تھے، تو ہم نے یہ ٹاپک سامنے رکھا تھا کہ حدیث میں ضعیف کیا ہوتا ہے، حسن کیا ہوتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے سامنے اگر کوئی اوپینین آ جائے، اور وہ خاص طور پر جس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا ہوا ہو، اور خاص طور پر جس میں قرآن یا کسی چیز کا ریفرنس دے کر اس کو چیلنج کیا گیا ہو، تو پھر ہمیں اس پر عمل یا عمل نہ کرنے کا فیصلہ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا، ٹھیک ہے. تو سب سے سیف طریقہ کیا ہوتا ہے، سیفسٹ موسٹ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی اوپینین پاپولر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اور میرے جو ہمارا جو سوشل سرکل ہے، یا یہ جو دنیا میں جو بھی سوسائٹی لیول جو ایک بنایا ہوا ہے سب لوگوں نے، اس پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم بولیں کہ پاپولر اوپینین، تو وہی سمجھیں گے لوگوں میں جو زیادہ چیز مشہور ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ ایز اے دین اسٹوڈنٹ یا اسٹوڈنٹ آف شریعہ، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پاپولر اوپینین کا مطلب ہوتا ہے وہ اوپینین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیادہ روایت کی گئی ہے، یا وہ حدیث جو کہ سنت میں بھی پریکٹس کی گئی. ٹھیک ہے، حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے. حدیث تو وہ بات ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہے، ان کے ریفرنس دے کر اوتھینٹسٹی کے ساتھ آگے پہنچائی جاتی ہے ہم تک. لیکن سنت وہ پریکٹس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کی ہمیں باقاعدہ کہنا چاہیے کہ شاہد موجود ہیں، اس کی وٹنسز ہیں، اس کے واقعات الگ الگ لوگوں نے روایت کیے، اور وہ سنت جو ہے وہ پریکٹس وہ پکی چیز ہے، ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ مفتی حضرات بھی جب فتویٰ نکالتے ہیں، تو فتویٰ نکالنے میں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں ہم اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے
جب میں نے آپ کو یہ سوال رکھا تھا کہ آخر ضعیف حدیث ہوتی ہی کیوں ہے؟ اگر ضعیف حدیث کا کوئی سینس ہی نہیں ہے، اور خاص طور پر جب کہ وہ ہمارے عقائد کو ہلا دیتی ہے، عقیدے کو، تو پھر وہ ہوتی کیوں ہے؟ تو اس کا ایک آنسر تو یہ ہے کہ فتویٰ نکالنے کے لیے فقیہ اور مفتی حضرات جب کسی مسئلے کو سلجھا رہے ہوتے ہیں اور کسی مسئلے کے کسی کروشل کمپلیکس مسئلے میں سے دینی راستہ نکالنا ہوتا ہے کہ جائز ناجائز، فار ایگزامپل سود کی چیزیں ہیں، سود کے معاملات ہیں، اب سود انہوں نے اتنی باریکی سے ہماری ایسی ایسی چیزوں میں انکلوڈ کر دیا کہ بہت سارے لوگ اس پر کنفیوزڈ ہے کہ پتہ نہیں وہ چیز سود کہلاتی بھی ہے یا نہیں کہلاتی، یا اگر ہم نے غلطی سے کر لیا تو چلو بھئی مطلب اس کا کوئی کفارہ ہے کیا نہیں ہے، یا ہمیں غلطی سے ہمارے رزق میں سود شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، ربا شامل ہو گیا، یہ باریک چیز ہے۔ ان باریکیوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں صحیح حسن کے علاوہ ضعیف حدیثوں سے بھی استفادہ یعنی کہ فائدہ اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم، یہ جو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ہم اسی ویڈیو کو ڈسکس کر رہے ہیں جو سبیہ نے شیئر کی ہے، یہ نماز کا جو عورتوں اور مردوں کا فرق ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اوور آل اس بات کو جو اب میں کہہ رہی ہوں اس کو آپ تمام چیزوں پہ انشاءاللہ جب اپلائی کریں گے آپ کو بہت ساری چیزیں بہت سمپلیفائی ہو کے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو جب کوئی دین کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم عام بندے نے یہ دیکھنا ہے کہ موسٹ پاپولر اوپینین کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ابھی بتایا پاپولر اوپینین کس کو کہتے ہیں۔ پاپولر اوپینین کا مطلب ہے صحیح احادیث یا صحیح سنت سے کیا چیز ثابت ہے، اور حدیث اور سنت کا فرق بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ سب سے پہلے آپ سنت میں دیکھیں گے، سنت کہاں ملے گی؟ سیرہ میں ملے گی، ٹھیک ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی آپ کو۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ پھر حدیث آتی ہے۔ اب حدیث کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ حدیث بہت ساری ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں پریکٹس تو نہیں کی لیکن اس کو اپروو کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی اور کر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، اور منع نہ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپروول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا سیکنڈ ایونیو ہے۔ اب ہم جس کہنا چاہیے ایز اے مسلم ہم جس لیول پر ہیں اور جو ہمارے ذہنی پستی ہماری ہے، ہم سب کی ہے انکلوڈنگ مائی سیلف، اور پھر اس کے بعد ہماری پریکٹس میں جو پستی ہے وہ دن بہ دن بجائے اوپر جانے کے نیچے جاتی رہتی ہے۔ پھر ہمارے راستے میں جب ایسے روڑے آتے ہیں نا، اس طرح کی یہ ویڈیو یا اس طرح کی اور چیزیں، خاص طور پر یہ یوٹیوب ٹک ٹاک وغیرہ سے بہت ساری چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں، پھر یہ بھی نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ ہم نے کوئی اہل تشیع کا کچھ تو نہیں دیکھ لیا، ہم نے فلاں دوسرے فرقے کا تو کچھ نہیں دیکھ لیا، یہ بھی معاملات ہیں۔ یہ روڑے جب ہمارے درمیان میں آتے ہیں تو ہم وہ چیز جو ہم جس راستے پر ہم بالکل تیار ہوتے ہیں چلنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے ہم نے تیاری کرنا بھی شروع کر دیا ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے آ کے ہمیں بہکانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کیا چیز آئی ہے تمہارے سامنے، تو پھر ہم رک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چل ابھی رک جاؤ، ابھی وہاں نہیں جانا، لگتا ہے ابھی بھی اس مسئلے میں کوئی نہ کوئی کنفیوژن ہے، رہنے دو اس کو، یا شاید ہم جو پہلے سے پڑھ رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ موسٹ پاپولر اوپینین اٹھانی ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا مسلمانوں کا جو سوسائٹی ہے، اسلامک سوسائٹی میں کیا زیادہ کچھ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، آپ اپنے ذہن کو بالکل اس چیز سے کلیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پریکٹس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ آئی ہے آپ نے وہ کرنا ہے، پھر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپروو کی یا خود آگے اس کو نصیحت کی، تلقین کی، اس کو پکڑ لینا ہے۔ فار ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے میں ایک، ویسے بھی یہ ٹاپک تو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس ٹاپک کو ہم پڑھ چکے ہیں، کئی بار پڑھ چکے ہیں، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اس کو پیج نمبر کے حساب سے جو ہے وہ آپ شیئر کر لیں۔ اچھا جی، یہاں پر یہ ٹاپک آپ کو نماز نبوی میں الحمدللہ مل جائے گا۔ نماز نبوی میں میرے والے ایڈیشن میں پیج نمبر 78 ہے، چھوٹا سا ایک 2 پیراگراف کی لائن ہے، اس پہ ٹاپک کیا ہے کہ کیا حائضہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب لوگ کہیں نہ کہیں یہ سوال بار بار مجھ سے کرتے رہتے ہیں، پھر میں بتاتی بھی جاتی ہوں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن یہ لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ اب اس کو پڑھنا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب اس کو ہم اینالائز کریں گے۔ اس مسئلے کو جب آپ اس حدیث کی کتاب سے پڑھیں گے، سمجھیں گے علمی طور پر، جب آپ اس کو چیلنج کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی سمجھ میں آ جائیں گی، صرف یہ نہیں سمجھ آئے گی اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔
यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है पेज नंबर 78 पे कि हालत हैज़ और निफास में कुरान करीम की तिलावत के ममनू और नाजायज होने के बारे में कोई मकबूल सही या हसन हदीस नहीं है। लिहाजा हाइजा औरत कुरान छुए बगैर ज़बानी तिलावत कर सकती है, जबकि ज़िक्र और अज़कार और दुआएं बिल इज्मा जायज़ हैं। सही, यहाँ तक समझ आ गया सबको, या इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं? ठीक है, जी उन्होंने आगे। यहाँ से इन्होंने मसला कैसे अखज़ किया, उन्होंने कहा कि इस मसले के अगेंस्ट जो है हमें कोई हदीस नहीं मिली। आगे से उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि इस मसले के अगेंस्ट कोई भी मकबूल हदीस नहीं मिली। और मैंने अपने आपको क्या कहा इंग्लिश में, पॉपुलर ओपिनियन, यहाँ पर इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है मकबूल। ओके, आगे उन्होंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है सही या हसन। ओके, अब याद रखें कि इसका मतलब है एक कैटेगरी रह गई, वो है ज़ईफ। तो ज़ईफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होता। सही, और उसके इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। अब जबकि उसके अगेंस्ट कोई ओपिनियन नहीं मिली, तो उन्होंने एहतियात करते हुए, लिहाज रखते हुए क्या चीज जायज की हुई है, देखिए। उन्होंने कहा कि हाइजा कुरान को नहीं छुएगी, लेकिन जबानी तिलावत करेगी। और जिक्र अजकार के बारे में वो, यानी कि दुआ के बारे में कह रहे हैं कि बिल इजमा का मतलब है कि वो मुत्तफक़ुन अलैह कहते हैं ना, जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक है, सब के सब उन्होंने इस जितने भी उलमा, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है, उन सब ने इसको जायज करार दिया। ठीक है, और बहुत सारी दुआएं ऐसी भी होती हैं जो कुरान की होती हैं, कुरान की आयतें होती हैं वो, ठीक है ना, ये भी हम जानते हैं अच्छे से। अब इन्होंने, आप देखिए कैसे अखज किया, मकबूल ओपिनियन, वही मकबूल जो हदीस है उसके बारे में इन्होंने बात की। आगे सुनिए, अब उन्होंने एक दलील भी पेश की है। देखिए, हमें इसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिला। अब आपको ना, क्योंकि आप लोग हदीस अब पढ़ रहे हैं, उसूल हदीस देखें, ये भी उसूल हदीस के तहत ही इन्होंने चीज निकाली हुई है। ये कह रहे हैं कि हमें उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं मिली, ओके, लेकिन उसके फेवर में बात मिल गई है। अब सुनिएगा, अगले अगले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं, एक मिनट, समझला बेटा, एसी खोलना मेरा बेटा। अच्छा जी, इसके फेवर में उन्हें एक हदीस मिली है। वो कहते हैं कि इसकी दलील आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस है। आप फरमाती हैं कि मैं अय्याम हज में हाइजा हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह के तवाफ के अलावा बाकी हर वो काम करो जो हाजी करता है। और अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ वाली औरतों को भी ईद के रोज़ ईदगाह जाने का हुक्म दिया, ताकि वो लोगों की तकबीरों के साथ तकबीरें कहें और इनकी दुआ के साथ दुआ करें, लेकिन नमाज ना पढ़ें। आगे समझ, यहाँ पर उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसीलिए ये है वो रीज़न। इस किताब को पढ़ाने का रीज़न एक नहीं है कि भाई हमें नमाज के मसाइल सीखने थे, वो तो मैं आपको डायरेक्ट हदीस की किताब शुरू से ही पढ़ाती, तब भी आप नमाज के मसाइल सीख लेते। लेकिन इस किताब को पढ़ाने का मकसद ये था क्योंकि इस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ सही और एहसन हदीसें और रिवायत हैं। दूसरा ये कि उसके बाद उन्होंने कंक्लूड करके भी समझाया हुआ है कि ये इसको कंक्लूड कैसे करना है। बहुत सारे मामला हमारे सामने ऐसे आते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा, अब जैसे ये वाला मामला, ये वीडियो वाला जो मामला है, ये जो तारिक मसूद की वीडियो जो सभी है, जिसपे कह रही है कि औरतों और मर्दों की नमाज में हरगिज कोई फर्क नहीं है। इस बात को याद रखें, ये फर्क करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने फिरकाबाजी को बहुत प्रमोट किया है। और उम्मत के अंदर जो तफरीक पैदा हुई है वो भी इसीलिए हुई है। एक तो इजहार फिरकाबाजी से, तो फिरका का मतलब ही ये डिवाइड कर देना, फिरका निकला ही तफरीक से है ना, डिफरेंस होना, डिफरेंस की वजह से डिवाइड हो जाना, ओके, तफरीक हो जाना। या कहते हैं ये जो मैथ्स में जो हम कहते हैं डिवाइड करना, उसकी उर्दू तफरीक ही कही जाती है। अच्छा, तो इनका क्या है कि बहुत सारे इनके पर्पस सर्व हो रहे हैं। दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो पर्पस उनको मिल रहा है, जिसने भी ये हरकत की है, जिसने भी शैतानी काम किया है, फितना फैलाया है, असल में ये कि अगर आपकी नमाज दुरुस्त होगी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, फिर जमात के साथ सफ़ों का दुरुस्त करना, ये तमाम चीज़ें जब सिखाई हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका ताल्लुक तमाम मुसलमानों के एक तरीके पर कायम होना था। और जिसको हम कहते हैं ना नमाज को कायम करना, इसका मतलब यही था। नमाज कायम करने का मतलब था कि नमाज की पाबंदी और उससे से जुड़े हुए जितने भी और मामलात हैं, कि एक तरह सब लोगों का एक वक्त पर, एक जगह पर, एक सफ में, एक तरीके से नमाज पढ़ना, असल मकसद ये था। जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कह रहे हैं कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, और नमाज कायम करोगे तो तुम्हें उसके जरिए से तुम्हें मदद दी जाएगी। वो बेसिकली ये बात है कि जब तमाम उम्मत एक तरीके पर इत्तेफाक करेगी तो क्या होगा, उनकी आपस में मरासिम बढ़ जाएंगे ना, उनकी रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी फैमिली से इसलिए मिलते हैं कि अरे इनकी फैमिली में इनके बच्चों की एज भी हमारे बच्चों की एज जितनी है, और उनकी जो फला बंदे की वाइफ है ना वो भी मेरे जैसी है, चलो इनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। अच्छा मिले, फिर आपको पता चला कि भाई अच्छा हमारा जो है ना वो रहने सहने का तरीका भी बड़ा एक जैसा है, उठने जागने का टाइम भी ऐसा है, या हम तो घूमने फिरने जहाँ जाते हैं शॉपिंग करने की भी हमारी एक ही प्लेस है। ऐसे ही होता है ना, कॉमन लोग जो होते हैं, एवरेज माइंड के लोग, वो इसी तरह की चीज़ों के कहते हैं ना, ये बड़ा कुछ कॉमन है हमारे दरमियान। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो कॉमन ग्राउंड्स रखे हैं मुसलमानों के लिए, वो ये है कि नमाज, रोज़ा, हज, इन तमाम मौक़ों पर आपने देखा है कि उम्मत जो है वो काफ़ी हद तक यूनाइटेड हो जाती है। रोज़े पर आप देख लें, क्योंकि रोज़े का कोई और तरीका नहीं है। सही है ना, रोज़े का कोई और तरीका कोई ईजाद कर सका है ही नहीं, उसका कोई और तरीका, उसका वही एक तरीका है। उसके अंदर जो उन्होंने थोड़ी बहुत तफरीक की है, देखिए क्या की है, वक़्त की है। हालाँकि वक़्त, अगर आप सुन्नतें पढ़ें या हदीस पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वक़्त के 1-2 मिनट ज़्यादा या कम हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़े की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने क्या किया, अच्छा भई जो फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले हैं उनका ये टाइम है, जो फ़िक़्ह हनफिया वाले हैं उनका ये टाइम है। बस यही वो डिफ़रेंस कर सकते थे। नमाज़ में वो कर सकते थे, उन्होंने नमाज़ में कर दिया। रोज़े में कर नहीं सकते थे कि भई वो कहते हैं भई हमारे फ़िरक़े में तो न पानी पीना जायज़ है, या फलाँ फ़िरक़े में ऑरेंज जूस पीना जायज़ है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं है ना, लेकिन नमाज़ के अंदर उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा तुम ऐसे कर लो सजदा, फलाँ ग्रुप ऐसा सजदा कर ले, फलाँ ग्रुप उँगली को ऊपर हिला देगा, फलाँ ग्रुप गोल दायरा बना देगा, फलाँ ग्रुप जो है वो नमाज़ के जो सजदा सहव होता है वो दूसरे तरीके से कर लेगा, और एक जो है वो ऐसे कर रहे हैं, एक तरफ सलाम फेर के कर रहे हैं। हमने सजदा सहव में देखा था ना कि क्या हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझे। तो बेसिकली क्या होता है कि कोर जो होती है ना, जब वो आपकी कोर हिलाते हैं ना, बिलीफ्स बिल्कुल सेंट्रल, तब आप जाके प्रॉब्लमैटिक बन जाते हैं उम्मत के लिए, अपने खुद की ज़ात के लिए। सही है। अब ये कन्फ्यूजन जो हम लेके घूम रहे हैं इतने सालों से, इसको हमने क्या किया, कन्फ्यूजन दिल दिमाग में था लेकिन उसको हमने क्लियर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम क्लियर कहाँ से करेंगे, हमें तो सिखाने वाले भी वैसे ही हैं। पहली बात। फिर जब सिखाया जा रहा है तो फिर शैतान बीच में बार बार आता है। वो कहता है आपकी एक पुरानी प्रैक्टिस थी, तुम कैसे खराब कर रही हो, क्यों कर रही हो प्रैक्टिस खराब। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपके हर चीज में आपको ये मसाइल पेश आएंगे, हर चीज में। तो आपको ये सीखना है कि इस मसले को हल कैसे करना है, इस मसले का हल खुद से कैसे तलाश करना है, अगर हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती। यही वो वजह है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इल्म वाले को और बगैर इल्म वाले को बराबर बिल्कुल नहीं कहा। बाकायदा उसके ऊपर आयतें हैं मौजूद कि अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि क्या इल्म हासिल करने वाला और इल्म हासिल ना करने वाला बराबर हो सकते हैं। फिर अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है कुरान में कि वो लोग जो सोचते हैं और वो लोग जो नहीं सोचते, क्या वो बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अभी और कोई सवाल है किसी का इस बारे में। तो पेज नंबर 78 का रेफरेंस जरूर दे दें अपने ग्रुप में। साथ पेज नंबर 78 का जरूर रेफरेंस दे दें, या पिक्चर खींच कर उसको एज अ पिक्चर उसको जो है शेयर कर लें।
اس کے بعد اس طرح کی چیزوں کے بعد جو ہے اکثر بحث بھی چھڑ جاتی ہے، تو بحث یہ ہیلدی بحث ہے، اس کو ہو جانے دیں اگر کوئی ڈسکس بھی کرنا چاہ رہا ہے۔ ہوں اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں بھیج دوں گی پھر۔ مل گیا؟ اچھا یہ تو انہوں نے نا اس کو کنکلوڈ کر کے لکھا ہوا ہے 2 سے 4 لائنوں کے اندر اندر۔ جی دونوں ہے نا، ہاں جی، اوپر 2 لائنیں ہیں، نماز نہ پڑھے تک ختم ہو جا رہا ہے وہ۔ یہ انہوں نے کنکلوژن لکھا ہے، اب جب آپ ریاض الصالحین میں آئیں گے نا تو آپ کو اس کی اسی طرح کی بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس پر تحقیق کرنا تو ہمارا کام ہے نا، کم سے کم ہم تحقیق تو کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو کم سے کم اتنی اہمیت تو ہم دیں کہ ہم تھوڑی تحقیق ہی کر لیں۔ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی اگر اہمیت ہمیں نہیں معلوم ہے تو کم سے کم ہمیں اپنی ذات اور اپنی زندگی اور آخرت کو کم سے کم اتنی اہمیت دے دیں کہ ہم اپنی خاطر ہی تھوڑا تحقیق کر لیں۔ اچھا ہاں، اگر ہم اپنے آپ کو بالکل ہی بیکار سمجھتے ہیں، ہماری کوئی ورت اپنی نظر میں ہی نہیں ہے، تو اپنی اولاد کی ہوگی، تو اپنی اولاد کی دنیا آخرت برباد نہ ہو اس کے لیے تھوڑی تحقیق کر لیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ریزنس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نہیں بہت سارے ریزنس پیدا کیے ہیں انسان کے لیے، اور ان سارے ریزنس کو جب وہ سرا سمجھ کے پکڑتا ہے نا، رسی کو سمجھ کے سرا سمجھ کے پکڑتا ہے تو وہ اس رسی کے تھرو پہنچتا ایک ہی جگہ پر ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اخلاص اور نیت یہ تمام چیزیں بیسیکلی وہ رسی کے ایک ایک سرا ہے کہ آپ پکڑ کے آگے 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 چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا جی، ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی اور اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث نمبر 2 بھی پڑھ لی تھی ہم نے؟ مجھے تو بالکل حدیث نمبر 2 یاد نہیں ہے، مجھے تو یہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے یہ ہم نے پڑھی، اور اس کے ہم نے مسائل ڈسکس کیے تھے۔ ہاں اچھا جی، چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل وسلم علی محمد وعلی ال محمد وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اچھا یہاں پر نا ایک چیز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہم کوشش کریں گے اس کو کر لیں، کہ ظاہر ہے کافی لمبا ڈسکشن چلتا رہتا ہے، ہر حدیث کے بعد کوشش کریں کہ آپ ایک ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں تھوڑی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور برکت کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف اللہ کی رحمت سے سمجھ پائیں گے اور اس پر عمل بھی کر پائیں گے۔ پھر یہ کہ ہمارے درود کا جو وہ ہے کاؤنٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانتے ہیں، قیامت کے دن اس کو پہچانیں گے، اور تو کوئی ہمارا وے ہے نہیں کمیونیکیٹ کرنے کا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ حضرات اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ فلاں دفعہ اگر تم نے درود پڑھ لیا تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ یہی ریزن ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان ہو جاتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں ہم، ہماری حدیث نمبر 2، ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا جب وہ بیدا کسی چٹل میں، بیدا کسی جگہ کرنا ہمیں، وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول اور آخر سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا؟ تو جب کہ ان میں
بازاری لوگ ہوں گے یعنی حکام کے علاوہ عام افراد یا منڈی کے لوگ ہوں گے. منڈی سمجھتے ہیں نا کون لوگ ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کہ سرو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ساری چیزوں کو، ساری ریسورسز کو اور فیسیلیٹیٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر کہہ سکتے ہیں نا سرونٹس. تو سرونٹ کا مطلب صرف نوکر نہیں ہوتا، یعنی کہ نوکر کا نوکر بھی سارے اسی میں لوگ، یعنی کہ نیچے کے جو لوگ ہیں حکام کے علاوہ. تو اور مطلب ہے کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے اول اور آخر سب دھسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا. ٹھیک ہے، الفاظ بخاری کے ہیں. انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ بخاری نے، امام بخاری نے ایکسپلین کرنے کی خاطر لکھا ہے. ٹھیک ہے، بیسکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ کو ایک یہ جو انفارمیشن ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ویریفائی کر رہی ہیں کہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کو اس طریقے سے زمین میں دھسا دیا جائے گا. تو اس پہ وہ پوچھ رہی ہے کہ بھئی ان کے حکام نے اگر انہیں کسی چیز کا حکم دیا ہے یا کسی کام پہ لگایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اگر ان پر بھی عذاب آ جائے، یعنی کہ وہ بھی اس کسی گناہ یا اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو جائیں اپنے کسی بڑے کے حکم کی وجہ سے، تو ان کا تو گناہ نہیں ہے، پھر ان کے نیچے والے کے لوگ کیوں ہوں گے؟ تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر ناانصافی نہیں کریں گے. بے شک اگر وہ دھسا دیے جائیں گے زمین میں، اس کے باوجود ان کی نیتوں کے مطابق ان کا معاملہ ہوگا آخرت میں. اچھا، اس بارے میں ایک چیز اور بھی آپ سمجھیے گا کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے کہ فلاں بندہ بد دعا دے دے نا، فلاں بندہ مر جائے، اللہ کرے اسے موت آئے، اللہ کرے اللہ اس فلاں بندے کو اٹھا لے. کسی ظالم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مر جانا کوئی سزا تو نہیں ہے؟ مر جانا سزا کیسے ہے؟ اگر کوئی شخص مر جائے، کوئی ظالم، خاص طور پر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو اور کافی ظلم کیا ہو اور اس کو موت آ جائے، تو اس میں موت آ جانے میں اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ آپ نے سوچا ہے کبھی یہ بات کہ مر جانا کسی کی پنشمنٹ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کیونکہ موت تو ویسے ہی ہر شخص کو آ جانی ہے. اوکے، اصل بات یہ ہے کہ جس شخص نے کوئی مشکل اٹھائی ہے اس کے جتنا بدلہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس لیے رکھا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس بندے کو اتنی تکلیف اگر دینا چاہ رہا ہے کہ جتنی اس کو اگر 20 یونٹ تکلیف ہوئی ہے تو تمہیں بھی 20 یونٹ تکلیف دینے کی اجازت ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل معاملہ ہے آخرت کا، کہ آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ، وہ امپورٹنٹ ہے. آخرت کا معاملہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیتوں کی وجہ سے ان کے معاملات جیسے بھی اچھے یا برے ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ انصاف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے جو کوشچن اٹھایا تھا حضرت عائشہ نے، وہ یہ اٹھایا تھا. آگے اس کی ایکسپلینیشن بھی انہوں نے بہرحال کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ روز قیامت اچھا یا برا معاملہ اس کے قصد اور ارادے کے مطابق کیا جائے گا. ٹھیک ہے، قصد اور ارادہ. قصد کہتے ہیں انگلش میں پلیج کرنا. ہم کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا، پلان کرنا، اور قصد کہتے ہیں قسم کھا لینا کسی چیز کی کہ میں تو یہ کر کے ہی چھوڑوں گی، یا یہ تو میں کروں گی ہی کروں گی. ٹھیک ہے، پلیج کرنا. آگے کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم اور فجور کے مرتکبین کی ہم نشینی نہایت خطرناک ہے. کہ ظلم اور فجور، ظلم تو آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، فجور مطلب کھلے عام گناہ کرنا، اور چھوٹے چھوٹے گناہ لیکن بہت زیادہ کرنا. ان لوگوں، جو لوگ اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا بھی بہت خطرناک ہے. کیوں؟ ان لوگوں پر عذاب آیا تو ان کا ساتھ جو لوگ دے رہے تھے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں تھے، چاہے وہ ذہنی طور پر ان کے ساتھ تھے یا ہو سکتا ہے جسمانی طور پر وہاں ساتھ تھے فزیکلی، ان پر عذاب آیا تو باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ بن موت وہ بھی مرے گئے. اوکے، ایک تو یہ چیز ہے، یہاں سے سبق ملتا ہے. تو یہ کون سا لشکر ہے اور اس کا وقوع کب ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. یہ کس لشکر کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہم جانتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ چیز بہت کلیئر طور پر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی قیامت کے نزدیک آئے، ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے آئے، ہو سکتا سوری آج سے پہلے کے زمانے میں وہ گزر چکا ہو. بہرحال کہنے کا مقصد یہاں پر حدیث میں
ایک نہیں، ایک سے زیادہ لیسنز ہوتے ہیں سب کے لیے، تو اس بات کو دیکھیں. اچھا یہ کب ہوگا؟ وہ کہہ رہے کہ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ پیش گوئیاں اور امور غیب سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں، جن کا وقوع اور صداقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس قسم کی پیش گوئیاں وہی الہی پر مبنی ہوتی ہیں. کیونکہ اس سے بیت اللہ کی عزت اور حرمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں فساد برپا کرنا کس قدر شدید جرم ہے. یہ تو ہم جانتے ہی نا کہ حرام ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، فساد کسی بھی طرح کا، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کر سکتے، حرام ہے نا لڑائی جھگڑا کرنا، کسی بھی طرح کا فساد کرنا. اچھا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ جب اینڈ آف ٹائمز کی حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر نا اس طرح کی، جو ابھی بھی آپ نے حدیث نمبر 2 پڑھی ہے، اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ملیں گی. مطلب آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی جگہ کا میپ رکھ رہے ہیں، کسی پورٹل کا بتا رہے ہیں، کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں، جیسے کہ یاجوج ماجوج مشہور ہے نا یاجوج ماجوج کے بارے میں سننے، ان کی جگہ بھی پتہ چلتی ہے، وہ کتنے نمبر میں ہیں، ان کی شکل کیسی ہے، ان کے قد کیسے ہیں، ان کے کام حرکتیں کیا ہوں گی، ساری پتہ چلتی ہیں. لیکن ایسے کوئی لوگ ملتے تو نہیں ہیں، یہ پیش گوئی ہیں، پریڈکشنز ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری آپ کو ملیں گی. اور بائی دا وے یہ ون آف دوز حدیث ہیں جن کے اندر عذاب کا پتہ چلتا ہے، اور عذاب کا ریزن بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ قوم ہو کر گزر چکی ہے یا یہ آنے والے دنوں میں آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس حدیث کو بیان کیے ہوئے بھی تو کتنا ٹائم گزر گیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ظاہر ہے یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے چیپٹرز میں یا حدیث کے کانٹینٹ کو پڑھتے ہوئے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہی ہوتی ہے کہ حدیث جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں، آپ کو بہت سارے لیسنز پتہ چلتے ہیں، اور نکالنے والا اور بھی لیسنز اس میں سے نکال سکتا ہے. اگر آپ غور فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ اپنی وش سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے اور ان کے حکم سے کہتے ہیں. یعنی کہ جو کچھ بھی الفاظ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تمام بھی وحی کے ذریعے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس لیے آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں اس کو اتنی امپورٹنس دینی ہے جتنی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام، ڈائریکٹ کلام قرآن کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر راوی حدیث یعنی کہ حضرت عائشہ کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر، اور ان کی والدہ کا نام تھا ام رومان، اور دختر عامر بن اویمر کنانیہ تھا ان کے ابا اور ان کے اماں کا نام انہوں نے لکھا ہوا. کنانیہ آپ کو پتہ ہے نا، کنایت، کنیت، آپ نے لفظ سنا ہوگا، اردو میں کہتے ہیں کنیت. اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 2 سال قبل شوال میں ان سے نکاح کیا، اور ایک روایت میں 3 سال قبل کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اوکے، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں کلیئرلی ہمیں نہیں ملتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں سیرہ سے ریلیٹڈ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت 9 سال تھی. ان کی کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر عبداللہ تجویز فرمائی تھی. ٹھیک ہے، عبداللہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا حدیث کے اندر جو مینشن ہوا انہوں نے عبداللہ لکھا ہوا. ان کے بیٹے کا نام عبداللہ نہیں تھا. عبداللہ کی وہ ماں ہے، وہ کیوں انہوں نے پالا تھا ان کو، یہ بھی انہوں نے بتا دیا، ان کے بھائی کے بیٹے کو انہوں نے پالا تھا. اور ہر قسم کی تعریف اور توصیف سے بے نیاز ہے. یہ جو یہ صحابی بھی ہے نا بیسیکلی. قرآن مجید کی سورہ نور میں اللہ نے ان کی برات نازل فرمائی جبکہ ان پر تہمت لگائی گئی تھی. اور ہم نے ایک سیشن میں اس کو ڈسکس کیا تھا، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ سی ایک چیز تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ پیش آیا جس کو ہم کہتے ہیں واقعہ افک. ٹھیک ہے، افکن عظیم کر کے لفظ بہت دفعہ قرآن میں آپ کو ویسے آئے گا، لیکن یہ واقعہ بھی افک کے نام سے مشہور ہو گیا. افک کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر بلیم لگانا، سلینڈر کرنا، کسی کے بارے میں ایسا الزام لگانا جو سچ نہیں ہے لیکن اس کو بدنام کر دے گا وہ. ٹھیک ہے، افک اس کو کہتے ہیں. اور افک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت قسم کا گناہ ہے. ان کے بارے میں کچھ چیزیں مشہور ہو گئی تھی، اور مشہور کیا ہو گئی تھی، وہ پورا واقعہ پیش آیا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے وہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں
علم نہیں تھا، اور انہوں نے کافی ٹائم ویٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کا، اور وہ حضرت عائشہ کے ساتھ بالکل انہوں نے معاملہ آلموسٹ ختم کر دیا تھا، لیکن کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے، لیکن انہوں نے ویٹ کیا، صبر کیا. تو ظاہر ہے ان کے اوپر بہت تکلیف گزری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت تکلیف ہوئی ان کو، کیونکہ ان کے نہ تو یہ کہ ان کے کیریکٹر کا سوال تھا، ان کی ریپوٹیشن کا سوال تھا، اس کے علاوہ اس بات کا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیہیویئر سے یہ شو کیا کہ شاید مجھے بھی اس بات پر شک ہے. صحیح ہے، تو وہ واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے. بہرحال سورہ نور میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے فیور میں آیات نازل فرمائی، اور اس کی یعنی کہ اس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دی، اور پھر وہ اس معاملے سے ظاہر ہے پھر بری الذمہ ہو گئی. اور ان کے ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ ایک صحابی نعمان نامی وہ بھی انوالو تھے. ٹھیک ہے، تو ان پر جو کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں نا، یعنی کہ ان کے اوپر باقاعدہ ہیونگ این افیئر کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا تھا. اور پھر انہوں نے لکھا 57 یا 58 ہجری میں 17 رمضان بروز منگل کو فوت ہوئی. انہوں نے تو زیادہ ہی ڈیٹیل بیان کر دی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئی. اور کثیر روایت یہی ہے، یہ آگے انہوں نے لکھ دے، کثیر روایت میں پتہ چلتا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی سال کے بعد وہ وفات پائی. تو اشعار عرب اور فقہ اور طب میں بقول عروہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا. اچھا یاد رکھیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دو چیزیں ان کے بارے میں بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر لیبلنگ کس چیز دو چیز کی تھی. ایک تو وہ فقیہہ تھی، فقیہہ. دوسرا طب میں بہت آگے تھی، یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ آف شریعہ جو جس کو کہتے ہیں نا، انڈرسٹینڈنگ آف شریعہ اس کو کہتے ہیں فقہ. ٹھیک ہے، تو فقہ میں جو عورت اگر اس میں ماسٹر کرے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں فقیہہ ہے، اور اگر آدمی ہے تو کہیں گے فقیہ. اوکے، تو فقیہ تھی وہ، کیونکہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت بڑا وقت گزرا ہے. انہوں نے کتنے دور دیکھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے ابا کو انہوں نے دیکھا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ظاہر ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسا ذہن بھی دیا تھا کہ وہ چیزوں کو ریٹین کر لیتی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا بہت بڑا حصہ جو کیا کہتے ہیں ہم نے انہیرٹ کیا ہے نا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر چیزوں کی تصدیق اور زیادہ تر حدیث روایت کی ہے. اور ان کے علاوہ پھر ابو ہریرہ کا آپ کو پتہ ہے، وہ آپ نے نام سنا ہوگا. اور اس کے علاوہ طب میں ان کو بہت ماسٹری تھی ان کو. ٹھیک ہے، طب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انڈرسٹینڈنگ بہت دی تھی، کمپریہنشن ان کی بہت اسٹرانگ تھی، اور انہوں نے اس کو پریکٹس میں بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو طب نبوی جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ تمام چیزیں انہوں نے پریکٹس بھی کی تھی. اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے جو ڈاکٹر ہو سکتا ہے یا مڈ وائفری جو اب کے زمانے میں مڈ وائفری کہلاتی ہے نا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ پریکٹس کرتی تھی. اور اس وجہ سے بھی وہ بہت مشہور بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہونے کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا اشعار عرب، تو اشعار عرب کے تو وہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا لٹریچر کے علاوہ پوئٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت انٹرسٹ ہوتا ہے عرب کا، تو اس کے اندر بھی وہ بہت ہنر رکھتی تھی. یعنی کہ بیسیکلی ایک بہت ہی ذہنی طور پر انٹیلیجنٹ خاتون تھی. اور جب آپ انشاءاللہ ان کی سیرہ پڑھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹرولی انسپائرنگ پرسنالٹی ہے. یہ جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے آپ کو نا ڈسکرپشنز بھی ملتے جائیں گے. آپ نے جیسے پچھلی حدیث میں بھی جو راوی تھے ان کی تھوڑی سی ڈسکرپشن پڑھی تھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے انٹرسٹ ایک تو بڑھ بھی جاتا ہے، اور پھر ہماری ایک ایفیلیشن بھی کریٹ ہو جاتی ہے. تو آگے آگے جیسے جیسے حدیثیں ان کی طرف سے آتی جائیں گی تو آپ بہت حد تک انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ یہ کس سیناریو میں رہ رہے تھے، یا ان کا انٹرسٹ کس چیز میں تھا. جیسے کہ آپ نے پتہ ہے عبداللہ بن عباس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس قسم کی حدیثیں روایت کی ہیں، کہ ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں تھا. بہترین قرآن کا علم یا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ عبداللہ بن عباس کے پاس تھی. پھر عمر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو یہ تمام انفارمیشن اور تمام اکنالجمنٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی بھی ساتھ ساتھ ملتی جاتی ہے.
اس لیے یہ چیزیں پڑھنا اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے بری ہو جانا، ٹھیک ہے، بری ہو جانا۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی، تو جو الزام تھا اس سے برات نازل فرمائی، اس سے بری کیا گیا ان کو، اور سورہ نور میں وہ آیات ہیں۔ اچھا، یہاں پر آگے وہ کہتے ہیں کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی روایت بیان کرتے تو فرماتے کہ مجھے صدیقہ دختر صدیق نے جو ہر عیب سے پاک ہے، جن کی برات ثابت ہے، یوں بیان کیا ہے۔ یعنی کہ ان کے نام کے علاوہ آگے یہ بھی چیزیں وہ بیان کرتے تھے کہ صدیقہ ہے، وہ خود صدیقہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے صدیقہ۔ تو صدیقہ ان کے نام کے ساتھ اس لیے نہیں لکھا ہوا کہ ان کے ابا کا نام صدیق تھا، ان کے ابا کے نام کے آگے صدیق لگایا جاتا تھا نا، کہ آپ کو پتہ ہے سب سے سچے صادق اور امین تھے وہ صحابہ میں۔ وہ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ ان کی برات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے۔ اوکے، یہ تو وہ بالکل سچی ثابت ہو گئی ہیں وہ۔ اور پھر یہ کہ وہ ہر عیب سے پاک تھی، یہ بھی برات کے تھرو ہی ہوا ہے، وہ جو سورہ نور میں آیات آئی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت ساری باتیں، اور وہ کہنا چاہیے ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی تھی نا، 1 مہینے تک، 30 دن تک آتا ہے روایت میں، پکی بات ہے کہ 30 دن تک جو ہے یہ معاملہ چلتا رہا اسی طرح سے۔ تو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سا فرقہ ہے جو کہ ان کے اگینسٹ کافی بات کرتا ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی بھی طریقے سے ڈسمس کیا ہم نے، تو ہم سمجھ لیں کہ دین کے بہت بڑے بیسک حصے سے ہمیں محروم ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ ان کو سچا نہیں مانتے، یا ان کی بات کو، ان کی روایت کو، ان کی دی گئی انفارمیشن کو نہیں لینا چاہ رہے، تو آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ 1/3 آف دین جو ہے وہ آپ کو مائنس کرنا پڑ جائے گا، جو کرنٹلی ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے بہت ساری میجر چیزیں ہمیں بیان کی ہیں، اور وضو کا طریقہ، قیام اللیل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، سنتیں کیسے پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نہانا دھونا، پاک ہونا، بات کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یعنی کہ اخلاق وغیرہ، یہ جو تھے گھریلو اخلاق اہل و عیال کے ساتھ، یہ تمام معاملات حضرت عائشہ نے بہت زیادہ روایت کی ہے۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں ہم، یہاں پر کسی کو کوئی سوال ہے تو پھر کر لیں۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں آگے۔ حدیث نمبر 3، یہ بھی حضرت عائشہ سے ہے۔ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہیں۔ جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تعمل نکل پڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد جو 8 ہجری میں ہوا تھا، مکے سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ دارالاسلام بن گیا ہے۔ اور اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں نے مکے سے ثواب کی غرض سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی مشہور چیز ہے یہ۔ اور ہجرت کا ثواب یہ ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے نیت کی تھی، ٹھیک ہے، ہجرت کرنے کے لیے، تاکہ بھی ان کو ثواب ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص بھی یہی ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ حسن نیت سے، یعنی اگر ضرورت پڑی تو ہجرت کروں گا اور جہاد کر کے یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب کوئی ملک یا علاقہ دارالاسلام قرار پا جائے تو وہاں سے کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کرنا ضروری نہیں، البتہ وہ علاقے جو دارالکفر ہے اور وہاں دین پر عمل کرنا یا اس پر قائم رہنا مشکل ہے، تو ایسے علاقوں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ ٹھیک، دیکھیں ذرا کیا کچھ پتہ چل رہا ہے آپ کو ایک ہی حدیث سے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی اسلامی ملک سے کسی دوسری اسلامی ملک میں ہجرت کر کے جانا ضروری نہیں ہے، تو پھر ایک اسلامی ملک کو چھوڑ کر بلاد کفر میں، اچھا ہاں، بلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ شہر، بلاد کفر میں جا کر اس کے لیے مستقل رہائش اختیار کرنا، وہاں دولت کی ریل پیل اور تمدنی سہولت کی فراوانی ہے، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سوال پوچھا تھا نا کسی نے، اگر آپ دیکھیں یہاں پر کتنی کلیئرلی انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جس میں بدقسمتی سے اس زمانے کے مسلمان مبتلا ہیں،
بالخصوص ان کے سرمایہ کا انتقال اور مفکرین کی ہجرت بہت ہی تشویشناک ہے، جس سے بلاد کفر کی معیشت کو بھی سہارا مل رہا ہے اور ان کی حیا باختہ تہذیب کو بھی فروغ اور عروج بھی۔ تو علاوہ ازیں ایک مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ اور ارادہ موجود رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہر ممکن تیاری بھی، تاکہ جب بھی اسے جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً اس پر لبیک کہہ سکے۔ یاد رہے کہ جس شخص نے جہاد کیا نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کی تڑپ اور ارادہ پیدا ہوا اور وہ اسی طرح مر گیا تو وہ نفاق کے شعبے پر مرا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو انہوں نے پچھلے حدیث کے فوائد بیان کی، یہ بات تو آئی تھنک کلیئر ہو گئی ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، بتا چکی ہوں پہلے بھی، پھر بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے کہ جس شخص کے دل میں جہاد کی تڑپ بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے، تو ایسی مر گیا تو وہ نفاق میں مرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں جہاد کی تڑپ نہیں ہے اور کبھی اس نے ارادہ بھی نہیں کیا، وہ مومن نہیں ہے شخص، اور وہ نفاق پر مرے گا، یعنی کہ جب وہ اٹھایا جائے گا تو منافقوں کے گروپ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اوکے، اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مومن وہی شخص ہے کہ جب وہ خلاف شریعت کوئی کام دیکھتا ہے تو اس کا جو اس کے رخسار جو ہے غصے سے لال ہو جاتے ہیں، جس کا کہنے کا مقصد ہے کہ شریعت کی پامالی دیکھتے ہیں نا جب ہم، کہ کوئی شخص شریعت کو باقاعدہ توڑ رہا ہے تو اس شخص کو غصہ آنا چاہیے بہت زیادہ، اور غصے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہالت دکھانا شروع کر دے، مطلب یہ کہ وہ اس چیز کی خلاف ورزی کرے، اس چیز کے وہ اگینسٹ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا۔ باقی یہ جو ایک چیز ہے جو انہوں نے اس حدیث کے فوائد میں بیان کی ہے، یہ ایکسپیٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ مسلمان ملکوں میں نہیں رہ رہے، امریکہ، یو کے، یورپ، خاص طور پر لوگ کہتے ہیں نا یہ کہ یورپ، اور ویسے یورپ کے اندر ہی آتا ہے یہ سب لیکن یو کے اور یورپ میں تھوڑے سے فرق ہیں، کہیں وہ جلدی پاسپورٹ مل جاتا ہے، کہیں تھوڑا دیر سے ملتا ہے، تو لوگ جو ہیں اس نیت سے چلے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم گئے یا ہم فلاں بہتر روزگار کے لیے گئے، اللہ نے ہمارا روزگار وہاں لکھا ہے اور ہمارا جو ہے وہاں جا کے معاملات اور بہت اچھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہاں صاف صاف بیان کیا کہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ وہاں بیٹھ کر کمائیں گے تو بیسیکلی ان کی معیشت کو فروغ دے رہے ہیں آپ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے اور آپ جو ہیں وہ سارے اس کلچر کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، بلکہ ان بچوں کے بچے، مزید نسل جو ہے وہ اس کے آگے ہی ان کے کلچر کو فالو کرتی ہے نا، تو پھر آپ تو پھر بالکل کٹ جاتے ہیں یہاں سے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں فیملی وہاں رہتے ہوئے بھی اتنی پریکٹس کر رہی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ اتنی پریکٹس یا اتنی پریکٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے بس اسی بات سے کہ جتنا آپ کر رہے ہیں نا وہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی فلاں 5% کر رہا ہے، فلاں 50% کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ یہ رکھا، یا تو آپ مسلمان ہیں یا تو آپ مسلمان نہیں ہیں، بس اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، یہ آئی تھنک بڑا کنٹروورشل چیز چھڑ گئی ہے یہاں۔ لوگوں نے اس کی دلیل کیا نکالی ہے، اور کوئی آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس کی اور کیا دلیل نکالتے ہیں لوگ؟ کسی نے امریکہ جانا ہے اگر، یا پھر انگلینڈ جانا ہے اور وہ وہاں رہ رہے ہیں جا کے، اور بائی دا وے انکلوڈنگ مائی اون فیملی، میرے بھی گھر والے وہاں پر ہیں، اور ایک نہیں کافی سارے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک آ بھی گئی ہے، جوائن کر لیا انہوں نے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر ان تمام چیزوں کو پریکٹس کیا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں سے بہتر طور پر پریکٹس کیا جا رہا ہے، اسپیشلی پاکستان سے کمپیریٹیولی پریکٹسنگ جو سیٹ اپ ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اور اسلامک کمیونٹی سسٹم اچھا ہے امریکہ وغیرہ میں۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی تبلیغ کی ضرورت ہے، یا وہاں پر روک تھام نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ٹھیک ہے، پھر بھی ایک پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ علاقہ دارالاسلام قرار پا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، اب دارالاسلام کے بارے میں بھی محدثین نے ذرا اور ڈیٹیلز بیان کی ہے، جس میں سے دو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ دارالاسلام کا مطلب ہے کہ وہ جگہ، وہاں پر جو مین پریکٹسنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں کا جو مین ریلیجن ہے وہ اسلام ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جو اسلام ہے وہ اپنی ٹرو روٹس کے ساتھ
یا ٹرو ویلیوز کے ساتھ پریکٹس کیا جا رہا ہے، اور پریکٹس نہ کرنے والے کو بیش بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ تو یا تو عرب میں ہو رہا ہوگا یا پاکستان میں ہو رہا ہوگا. انڈیا میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا. حالانکہ انڈیا میں بھی آپ کو پتہ اچھی خاصی پاپولیشن ہے. تو اب اس وقت جو کچھ بھی میں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ سامنے آپ کی کتاب میں ہر چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اچھا، یہ جو انہوں نے فوائد بیان کیے ہوتے ہیں نیچے نیچے پیراگرافس میں، یہ تمام جو ہے محدثین کی اپنی کامنٹری ذاتی نہیں ہوتی، دوسری حدیثوں سے لے کر انہوں نے ایک چھوٹا کنکلوژن لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو کوئی بھی چیز انڈر اسٹیمیٹ کرنے والی نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے گا. پھر یہ کہ پچھلی جو ایک حدیث گزری تھی، اگر آپ کو کسی کو یاد ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ ہجرت اس کی عورت کے لیے ہوگی، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کرے گا، یا اپنی روزگار کے لیے کرے گا تو وہ اس کے لیے ہوگی. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی چیز میں بہت ساری نیتیں کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حقیقت جانتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ دولت کی ریل پیل جو ہوتی ہے وہ، اور دوسری سہولیات کو دیکھتے ہوئے آپ جب وہاں پر موو کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کمپرومائز کیا کرتے ہیں؟ اپنی ویلیوز اور اپنا ریلیجن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا. اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، اور وہی لمحہ ہے کہ اگر اس نے چھوڑ دیا اور اللہ کی رضا حاصل کر لی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اب آتے ہیں ہم حدیث نمبر 4 پہ. حدیث نمبر 4 ہے کہ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے، جہاد کی بات ہو رہی ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، یعنی انہیں مدینے میں بیماری نے رو کے رکھا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ کسی کو سمجھ آئی؟ بہت سمپل سی چیز ہے ویسے. ہاں مطلب میم جو بیمار تھے، جو نہیں گئے، تو وہ بھی ان کے ساتھ اتنا ہی ثواب ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں گئے جہاد میں. لیکن ان کے دل میں ارادہ بہرحال تھا. نیت کی ہاں وجہ سے، ارادہ تھا. نیت کی وجہ سے، کہ ان کی نیت تھی، خواہش تھی، لیکن وہ اپنے مسئلے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکتے. اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. اچھا، تو پھر یہاں پر اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ جس زمرے میں ہم یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیٹیگری ہے اخلاص، نیت. ٹھیک ہے، اخلاص اور نیت کی کیٹیگری ہے. اب آپ نے ہر حدیث کو اسی کیٹیگری میں دیکھنا ہے. یہ والی حدیث کیا یہ ہمیں ٹیچر نے ہمارے سکھایا کہ کبھی کبھی کوئی حدیث نا سمجھ ہی نہیں آتی، سمپل ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو اس باب سے کریکٹ کر دیں کہ جس باب کو آپ پڑھیں، یعنی کہ جو چیپٹر آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ ابھی نیت کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ نیت کے حوالے سے اس حدیث کو رکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی نیت تو تھی پر کسی وجہ سے انہیں کسی چیز نے رو کے رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کو بہرحال اس کا اجر مل جائے گا. اور حدیث نیت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. نیت، اخلاص، اس کی بہت اہمیت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زلزلہ میں فرمایا کہ جو انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو انسان ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذرہ برابر اگر کہا ہے نا، ذرۃ شرا یرا اور ذرۃ خیرا یرا بھی کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، باقاعدہ مینشن کیا. کہہ دیتے وائس ورسا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ نے لفظ ذرہ استعمال کیا. تو ذرہ کا کیا مطلب ہے؟ ذرہ کا مطلب واقعی ہی ذرہ. آپ دیکھیں یہ جو نیت ہے، اس کا وجود اگر آپ دیکھیں یا اس کا وزن اگر آپ قیامت کے دن دیکھیں گے اپنی نیتوں کو یا کسی اور کی نیتوں کا، تو آپ کو وہ وزن اندازہ ہوگا کہ وہ ذرے سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جیسا تم عمل کرو گے ویسے ہی تمہیں اس کا اجر بھی دے دیا جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، ان کے لیے میں ان کا اجر بڑھا دیتا ہوں، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کا اجر بھی بڑھا دیتا ہوں. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ نیکی کا جو ثواب ہے وہ
ایک نیکی کا ایک ثواب نہیں ملتا، ایک نیکی کا 10 ثواب ملتا ہے یا اس سے زیادہ، لیکن ایک برائی کا ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ میری رحمت کے ذریعے سے مجھ سے مانگو۔ اچھا، یہ آگے انہوں نے چھوٹا سا ایک نوٹ لکھا ہے کہ اور بخاری کی روایت ہے کہ جو حضرت انس سے مروی ہے کہ اس طرح ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے انہیں وہاں روکے رکھا۔ عذر کا مطلب ہے کوئی ایکسکیوز، اوتھینٹک ایکسکیوز کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، اردو میں بھی، تو وہ کہلاتا ہے عذر، ٹھیک ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا بلا عذر، اوتھینٹک، جینوئن کوئی ریزن، ٹھیک ہے، جینوئن ایکسکیوز۔ اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے دل میں جہاد کی نیت اور جذبہ صادق موجود ہو لیکن کسی عذر شرعی کی بنا پر شرکت سے معذور رہا تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح نیکی کے تمام امور جنہیں انسان سر انجام دینے کا پختہ عزم رکھتا ہو لیکن انجام نہ دے سکے تو حسن نیت کی وجہ سے ثواب حاصل کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کا پختہ عزم رکھتا ہے لیکن اپنے برے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اسے بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اس ارادے سے مراد وہ ارادہ نہیں جو صرف زبان سے ہوتا ہے اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا یہ کام کرنا ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں پکے ارادے کی بات کریں گے، میں نے تو اس کے ساتھ کر دینا ہے۔ اچھا، یہ حدیث آپ آگے جا کے دیکھیں گے، بڑی حیران کن حدیث آپ کو ملے گی، اور یہ حدیثیں آپ کو سورہ البقرہ کے آگے جب ابھی شرعی احکام شروع ہونے والے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قتل کے بارے میں جب شروع ہوگا نا کہ قتل اور قصاص وغیرہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ایڈریس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یہ ایڈریس کی ہے کہ وہ لوگ جو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں قتل کر دینا ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا، ایک دن آئے گا دیکھنا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور وہ شخص کسی اور وجہ سے کسی اور کے ہاتھ قتل ہو جائے، لیکن جس شخص نے زبانی طور پہ کہا تھا نا اس کو بھی اس کا گناہ کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ انہوں نے یہاں پر جو فوائد میں لکھا ہے نا حدیث کے آخری جو 2 لائنیں ہیں کہ برائی کا ارادے کی وجہ سے بھی آپ کو اس کا جس طرح سے نیکی کا اجر ملتا ہے اس طرح سے برائی کا گناہ بھی ملے گا، لیکن کون سی برائی، کون سا ارادہ، جس کا آپ نے پکا ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کروں گا، دیکھنا مجھے موقع مل جائے بس۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نیتوں کو، دلوں کے حال جانتے ہیں کہ اس بندے کو بس موقع ملنے کی دیر ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہے آج کل ایک مذاق بنایا، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شریف تو وہ ہوتا ہے جس کو کبھی موقع نہیں ملتا۔ آپ نے سنا اس کو مذاق بنایا ہوا انہوں نے، اور لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر۔ یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں، یہ بڑی سیریس بات ہے کہ اگر تو کوئی شخص واقعی میں، کوئی بھی شخص ہو، اب شریف کے جو بھی انہوں نے پیمانے بنا رکھے ہوئے، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا کبھی، اور انہوں نے میمز بنا بنا کے کتنے لوگوں نے تو مجھے بھیجیں گے، دیکھیں کچھ تو میرے ساتھ کے لوگ ہیں جنہوں نے میرا بھی مذاق بنا رہے، دیکھو تم وہ لوگ ہو جن کو کوئی موقع نہیں ملا، تم لوگ کو دبا دبا کے رکھا، تم پردہ کرتے ہو، تم لوگ نکلتے نہیں ہو باہر، تم لوگ ملتے نہیں ہو فلاں لوگوں سے، تم لوگ ایڈونچر نہیں کرتے، وہ ہمارا مذاق اڑانے کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے ایسے کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تو آپ کی شرافت اسی پر بیس کرتی ہے کہ آپ کو کبھی موقع نہیں ملا تو اس کا مطلب پھر صحیح ہے، وہ تو موقع کی مار ہے ایک، ورنہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اجر پھر اسی لحاظ سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اجر اور گناہ دینے والا تو میں ہوں، یعنی کہ حساب کرنے والا میں ہوں، لہٰذا ہم کسی کا عمل دیکھتے ہوئے ہم حساب کتاب نہیں کر سکتے، چاہے ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے ہر چیز پلان کر کے ایگزیکیوٹ بھی کیا، کوئی بھی اچھی یا بری چیز، کیونکہ نیت والا جو معاملہ ہے نا وہ ہر چیز کو ملٹی پلائی بائی 0 بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور مکثرین بہت زیادہ روایت بیان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ مکثرین یعنی کہ اکثر سے نکلا ہے یا کثرت سے نکلا ہے، ان میں سے ان زیادہ روایت بیان کرنے والے صحابہ میں سے ہیں، اور انصار کے قبیلہ بنو سلم سے تعلق کی بنا پر سلمی انصاری کہلائے، اور جنگ بدر میں
شریک تھے۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ بدر اور احد کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے اور جنگ صفین میں بھی شامل تھے۔ اپنی آخر عمر میں بصارت سے محروم ہو گئے تھے، تو اگر آپ کو پتہ ہو، یاد آ جائے، تو یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے یہ بات کہ ان کی جو ہے وہ بینائی چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 74 ہجری میں 94 سال کی عمر میں، سبحان اللہ، کی عمر میں فوت ہوئے۔ شرکائے بیعت عقبہ میں سے مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں، اور بعض نے ان کا سن وفات 77 ہجری لکھا ہے، تو 2 سال کا فرق ہے۔ بہرحال کافی ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی ان کو۔ اور ان کی نماز جنازہ ابان بن عثمان نے پڑھائی، جو کہ اس وقت حاکم مدینہ تھے، اور ان سے 1540 احادیث مروی ہیں، دیکھیے ذرا، سبحان اللہ کتنا بڑا نمبر ہے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ انس بن مالک بن نظر بن زمزم انصاری اور خزرجی نجاری، ان کا تعلق بنو عدی بن نجار سے ہے، اور اس لیے انہیں نجاری بھی کہتے ہیں۔ یہ خادم رسول ہیں اور اپنے آپ کو اسی لقب سے نامزد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، خادم رسول کے لقب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ان کے گیسوؤں کو آپ چھوتے، گیسو کس کو کہتے ہیں کوئی بتایا گا؟ گیسو کس کو کہتے ہیں؟ گیسو ہے پاک لفظ سنا ہوگا آپ بال لوگوں نے، بال 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 کو، بال بالوں کو، ہاں ٹھیک ہے۔ گیسو کا مطلب ہوتا ہے بالوں کا نیچے والا حصہ، اور بالوں کے نیچے والے حصے کا مطلب ہے کہ جن کے لمبے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں کہ شولڈر سے نیچے والا حصہ، اوکے، دس از ویری گیسو جو امپورٹنٹ۔ ہے نا وہ بالوں کو کہتے ہیں، ہاں جی، بالوں، اور لمبے جو بالوں کا ہوتے نیچے ہیں والا نا حصہ، لمبے بال، ہاں ٹھیک ہے۔ ان کو اور گیسو، بطور مزاح انہیں اے دو کان والے کہہ کر پکارتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں دیکھیں کس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ تو بہت ہی چیزیں ہمارے اوپر ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں ایسے نہیں کرتے تھے، تو آپ جیسے جیسے سیرہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت سارے ایزی پہلو نظر آئے گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کے صحابہ کرام کی بھی۔ تو ان کی کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمزہ اس وجہ سے رکھی تھی کہ یہ حمزہ نامی ترکاری نہیں کھاتے تھے، اوکے، کوئی کسی کھانے کی ڈش کا نام ہے وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو بدر میں جیسے ہم نہیں کہتے کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ تمہارے اپنے دوستوں کو کہتے ہیں نا کہ اس کی جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، ہم اکثر ان کو کہتے ہیں یہ جو تمہاری پسند کی چیز آ گئی، یہ دوستوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرینکنس وہ بتا رہے ہیں۔ اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے مال، اولاد اور عمر میں برکت عطا فرما، اور اس دعا کی برکت کے باعث ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا۔ دیکھیں ذرا ان کی خاص بات، یہ معجزہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا معجزہ ہے۔ اور اولاد میں برکت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کے لڑکے اور لڑکوں کے لڑکے 120 کے لگ بھگ تھے، اور ان کے اپنے بیٹے 80 اور 2 بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے 90 یا 91 یا 92 ہجری میں وفات پائی۔ بعض کے بقول ان کی عمر 163 یا 110 یا 107 یا 103 سال تھی، یعنی کہ ایک پوری صدی، بہرحال ایک صدی تو وہ جیے ہیں، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور کتب احادیث میں ان سے 2286 احادیث مروی ہیں، دیکھا، اسی لیے یہ ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہم ابھی اس وقت ہم انیشلی شروع کے چیپٹرز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے انٹروڈکشنز بھی ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں، اور کتنے یہ جو انٹروڈکشنز ہیں کتنے انٹرسٹنگ ہیں۔ اس سے یقیناً جن لوگوں نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی ہے ان کا دل تو کر ہی رہا ہوگا کہ تھوڑا بہت ان کے بارے میں ہم پڑھ لیں، اور انشاءاللہ جب ہم صحابہ کی سیرت شروع کریں گے، جو کہ وہ پڑھنا زیادہ آسان ہے، وہ اس لیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہمیں ملتی ہیں تاریخ سے، ٹھیک ہے، تھوڑے تھوڑے واقعات ملتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں پڑھ لینا یہ ایک تو یہ ایزی وے ہے۔ دوسرا ہے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ ہے، ان کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی سیرہ میں وہی پڑھا دوں ان کے بارے میں، کیونکہ کچھ چیزیں بھی ایسی مشہور ہیں، پھر یہ بھی کہ ان کے بارے میں باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے سورہ نور کے اندر ان کی برات نازل فرمائی، تو وہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہیو کیسے کیا،
اور پھر اس کا فائنل کنکلوژن کیا ہوا. ایک تو یہ بات ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ محدثین کی جہاں تک بات ہے تو محدثین سب سے زیادہ جو حدیث روایت کی ہے وہ حضرت عائشہ سے کی ہے. اور اس کے بعد پھر انس بن مالک آ گئے آپ کے سامنے, پھر جابر بن عبداللہ ہے. اور اینڈ آف کورس ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا, یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے کہ نمبر آف ایئرز کتنے جیے ہیں نا کوئی شخص, کسی کی عمر کتنی لمبی تھی, ظاہر ہے اس نے پھر زیادہ دور دیکھا ہے. تو ان کی آپ دیکھیں ایج کتنی تھی, حضرت انس بن مالک کی 100 سال سے زیادہ تھی. دیکھیے کم سے کم جو انہوں نے روایت کی ہے وہ ہے 103 سال. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ لمبی عمر عطا کرتے ہیں. اچھا اس کے یہاں تک دیکھیے گا کہ کافی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہمیں ابھی ملی ہے, کافی انٹرسٹنگ. ابھی ہم صرف اور صرف نیت کو ہی پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ملی ہے. تو ڈیٹیلز کے علاوہ ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ پھر ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کریں گے, نیتوں کو بار بار ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ جو ہجرت والا معاملہ ڈسکس ہوا ہے ابھی, جہاد اور ہجرت, اور اس کا تعلق آج کل کے دور سے, بلکہ انہوں نے خود منشن کیا ہے کہ آج کل کا جو مسلمان ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہے کہ وہ معیشت کی خاطر, بہتر اپنے مال و دولت کی فراوانی کی سہولیات کی خاطر جو ہے وہ باہر ملک کو چلا جاتا ہے. اور آپ اپنے آس پاس دیکھیے گا وہ لوگ جو کہ اپنے ہنر کو زیادہ اسکلفل نہیں ہوتے, یا بہت کم عمر میں انہوں نے پڑھائی وغیرہ چھوڑ دی ہوتی ہے, پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, کوئی خاص انہوں نے کسی چیز کی خاص پروفیشنل ٹریننگ نہیں لی ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور ہمیں جو ہے نا ملک سے باہر جانا ہے, یعنی کہ کوئی بھی ہم چھوٹی موٹی نوکری کر لیں گے لیکن ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, ایک تو آپ پڑھے لکھے بھی نہیں, آپ نے اپنے آپ کو کسی قابل نہیں بنایا, اور آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے قابل بھی بنایا, آپ نے اپنے آپ کو آخرت کے قابل بھی نہیں بنایا. ظاہر ہے جب ہم ایسے ملک میں کسی میں چلے جائیں گے, کفر جہاں انہوں نے کہا ہے نا کفر بلد الکفر میں جائیں گے آپ, تو کیا ہوگا, آپ کا ایمان کمپرومائز ہو جائے گا. تو ایسی جگہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع کیا ہے کہ ایسی کسی جگہ پہ جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ آپ کو شک ہو کہ بھئی میں شاید ڈیویٹ ہی نہ ہو جاؤں, چاہے وہ تھوڑی دیر کی ایسے 1 یا آدھے گھنٹے کی کوئی ایسی محفل کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, کہ جو کچھ بھی ایمان باقی ہے یا تھوڑا بہت جو بھی گین ہدایت ہو گئی ہے آپ کو, آپ نے اس کی حفاظت کر دی ہے, یہ ہمارے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ اب ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی دی ہے تو پھر اب وہ اب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے ہدایت دی ہے تو باقی ہدایت بھی اللہ دے دے گا, اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گی. نہیں, اس کی حفاظت آپ کی اپنی ذات کرتی ہے. وہ کیسے, آپ کے جو ہاتھوں اور پیروں اور زبان کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں یا جن گناہوں سے آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں, اس طریقے سے آپ اپنی ہدایت اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے سورہ البقرہ میں ڈسکس بھی کیا تھا, انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. اچھا جی, ہم آتے ہیں حدیث نمبر 5 پہ, اور جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ دیکھ لیں. حدیث نمبر 5 چل رہی ہے ہماری, پیج نمبر 38 پہ ہوں میں, ریاض الصالحین باب الاخلاص چل رہا ہے. ٹھیک ہے, چیپٹر آف اخلاص. اچھا جی, حضرت ابو یزید مان بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ مان خود ان کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں, تینوں کے تینوں صحابی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے صحیح حدیث ہے. نے بیان کیا کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھائے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے. تو میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے کے, کیونکہ میں ضرورت مند تھا, اور وہ گھر لے آیا. تو جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا واللہ تجھ کو دینے کا تو میں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا. چنانچہ میں اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یزید تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے, اور اے مان تو نے جو لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب اس بات پہ انہوں نے گھر میں بحث ہو گئی کہ میں نے تمہارے لیے تھوڑی دیے تھے, تم تو میرے بیٹے ہو, میں نے تو کسی ضرورت مند کے لیے دیے تھے. تو ان کو لگ رہا تھا کہ میں نے اگر کسی خیرات یا صدقے کے طور پہ جو اجر مجھے ملنا ہے وہ نہ کمپرومائز ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو اس سے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے,
کیونکہ باپ نے تو کسی مستحق کو دینے کی نیت کی تھی اور اسے اس کی نیت کے مطابق اس کا صدقے کا اجر ملے گا۔ تاہم یہ بات بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقے پر محمول ہوگی، ٹھیک ہے، نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے، کیونکہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ صدقہ واجبہ کون سی؟ زکوٰۃ ہے، کی رقم انہیں نہیں دی جا سکتی جن کا خرچ انسان کے ذمہ واجب ہے، اور صدقے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے باپ کو حاکم مجاز یا عالم دین کے پاس لے جانا یا باپ کی نافرمانی نہیں ہے، جیسے شرعی مسائل میں باہم بحث اور تکرار گستاخی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث سے دیکھیں 3 سے 4 مسئلے ہم نے اخذ کیے کہ اب وہ اپنے ابا کو اٹھا کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے ہیں، قاضی کے سامنے لے گئے ہیں۔ اب اگر اس صورتحال میں کوئی اس طرح چیلنج کر دے اپنے ابو کو، تو یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نافرمانی کا کیس بن جائے گا اس کے اوپر، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ باپ تو آگ ہی کر دے اس بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اگر ماں ہو تو اس سے زیادہ زیادہ ایموشنل ریاکشن دے گی وہ تو۔ بہرحال علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں تو راوی حدیث یہاں پر حضرت معان بن یزید کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ معان بن یزید بن اخنس بن حبیب بن جرہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو یزید ہے، اور انہوں نے پیچھے مینشن کیا ہے نا کہ معان ان کے والد اور دادا تینوں ہی شرف صحابیت سے بہراور ہوئے، تینوں کے تینوں صحابی تھے، سبحان اللہ، اور کوفہ میں رہے، پھر مصر آئے اور بعد ازاں دمشق میں روانہ ہو گئے اور فتح دمشق میں شریک تھے۔ مرج راحت کی جنگ میں، مجھے ان کے یہ 2 چیزیں تو مجھے بالکل نہیں پتہ، یہ کوئی نیو انکلوژن ہے جو میرے پہلے والی کتاب میں بالکل نہیں گزری، تو میں ان الفاظ کو نہیں جانتی۔ جگہ کے بارے میں بات ہو رہی کہ جنگ میں زحاق بن قیس کے ساتھ 64 ہجری میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ اچھا، اس جنگ میں ان کا انتقال ہی ہو گیا، یعنی کہ شہید ہو گئے وہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی لڑائیوں میں بھی شریک تھے، اور کتب احادیث میں سے 5 احادیث مروی ہیں۔ اوکے، ان کی 5 احادیث ان کی طرف سے مروی ہیں، صحیح بات ہے۔ مان بن یزید کو میں نے بلکہ مجھے تو آلموسٹ بلکہ یاد ہی نہیں ہے، کہ بہت کم ان کو میں نے پڑھا ہوگا، آپ نے بھی کم ہی پڑھا ہوگا، ہے ہی ٹوٹل 5۔ اچھا جی، یہاں سے ہمیں صدقے کا معاملہ پتہ چل گیا۔ صدقہ نفلی کیا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ نفلی صدقہ وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ نیت کا اجر ہے، اور ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، ہم اس لیے سمجھتے ہیں آج کی جو امت ہے وہ اس مسئلے کو اس لیے بہت اچھے سے جانتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ تو ہم نے شروع میں پہلی حدیث بھی پڑھ لی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحیح حدیث ہے وہ۔ لیکن ہم نے اس لیے بھی اس مسئلے کو زیادہ گہرائی میں جان لیا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے نا ہر کام سب سے لیسٹ لیول پہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بس نارمل اسپوکن لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے سنت ادا ہو جائے تو کافی ہے، تو ایک چھوٹا سا کام کر کے ہم اس کے ایکسلنس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے، ہم چھوٹے لیول پر کر کے بس اپنا کہتے ہیں نا شہیدوں میں انگلی پٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ نیت کا بڑا ثواب ہے، تو نیتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کام جو ہے ہمارے کافی بیکار کام ہے، لیکن اب نیت کے علاوہ وہ آگے بھی ہمیں لے کر جائیں گے آگے کہ نیت کے بعد اور کیا اہم چیز ہے۔ آج کی سیشن میں جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ کنکلوژن یا سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں چیز سمجھ میں آئی ہے اور جو پتہ چلی ہے، آئی ایم شیور کہ آپ کو پتہ چلی ہوگی، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص دل میں جہاد کی تمنا نہیں رکھتا، تڑپ نہیں رکھتا جہاد کی، اور وہ اسی صورتحال میں مر گیا تو وہ نفاق پر اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن وہ منافقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ حدیث بھی موجود ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے کیونکہ جوائن نہیں کیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 6 پہ آگے ہم الحمدللہ، کہ ابو اسحاق، جی سعد، یہ بہت لمبی حدیث آ گئی۔
اچھا، میرا خیال ہے اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث تھوڑی سی لمبی بھی ہے تو ہماری یہ مکمل ہو جائے گی، کافی اچھا کانٹینٹ ہمارا مکمل ہو جائے علم میرے گا۔ خیال سے کافی ٹائم ہو گیا. کافی ہو گیا ہم ہمارا، ہم لوگ نے کتنے بجے میں نے تو 9 شروع کیا؟ بجے کا جوائن کیا ہوا ہے. ہاں ہاں، ہم تو آگے تھے نا کے ٹائم پہ، سب لوگ ہاں لیٹ آئے. اچھا جی، تو یہاں پر تھوڑا سا کچھ چیزوں کو دو چار چیزوں کو ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو میں نے بتایا شروع میں ہم ڈسکس کر رہے تھے نماز نبی کے حدیث کے حوالے سے اس ٹاپک پر کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کیا ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ بات، اور اس اصول حدیث کے لحاظ سے کچھ چیزیں ہم نے شروع میں ڈسکس کی ہیں. اصول حدیث کو ہم پہلے کے شروع کے سیشنز میں بھی اچھے سے سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں. اگر آپ کو کسی کو یاد نہیں ہے تو ہم نے ضعیف، احسن اور صحیح حدیث کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن کچھ ریفرنسز اور وہ لوگ جو تھوڑا سا اپنا کہتے ہیں نا تھوڑا میتھمیٹیکل ذہن، کیلکولیٹو مائنڈ اگر ایکٹیولی یوز کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. فار ناؤ آپ ریفرنس لے سکتے ہیں نماز نبی. جی امن، ابھی آپ سے لیتی ہوں بیٹا، ابھی آپ سے پوچھتی ہوں میں سوال. بس یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں تو یہاں پر نماز نبی میں پیج نمبر 78 سے لے کے 79 تک ایک ٹاپک ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ حدیثوں کے اندر سے، حدیثوں کے ذریعے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے کوئی بھی شریعت کا حکم کس طرح سے اخذ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اخذ کرنے کا مطلب ہے کنکلوڈ کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز کرنی ہے اور یہ چیز نہیں کرنی ہے. اچھا، تو ایک چیز جو میں نے نہیں بتائی تھی شروع میں، اس لیے نہیں بتائی تھی کہ بہت سارے لوگ نہیں آئے تھے، تو اب میں بتا دیتی ہوں. وہ بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے موسٹ پاپولر اوپینین کے بارے میں، مقبول روایات کے بارے میں. دیکھیے ہم جو ہے ایک ایک نیکی کو ترسنے والے ہیں نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا کہ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، بہن بھائی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ بھائی کسی کو کچھ دینا ہی نہ پڑ جائے یا کچھ لینا نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے، برائی لینی نہ پڑ جائے اور اچھائی دینی نہ پڑ جائے قیامت کے دن. ٹھیک ہے، جب یہ صورتحال ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بیان کی ہے قرآن میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جن میں کنفیوژن ہے آپ اس کو بولے میں نہیں کر رہی ہے، مجھے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کھانا جب آپ کے فریج میں کھانا رکھا ہوتا ہے اور آپ کو شک ہو جائے کہ شاید مجھے لگتا ہے خراب ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، ابھی وہ خراب نہیں ہوا، اس میں کوئی خدا نخواستہ کیڑے ویڑے نہیں پڑے، کچھ نہیں ہوا ایسا، نہ اس میں سے کوئی خاص اسمیل آ رہی ہے، نہ اس کی شکل سے آپ کو لگ رہا ہے، بس آپ کے ذہن میں شک آ گیا کہ شاید خراب نہ ہو جائے، خراب ہے اب چلو پھینک ہی دیتی ہوں نا، رہنے تو نہیں کھاتے. یہ نہ ہو کہ میرے سر میں درد ہو جائے، یہ نہ ہو کہ مجھے الٹی آ جائے، یہ نہ ہو کہ میرا بچہ بیمار ہو جائے. چاہے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا خراب کھانا کھانے سے خدا نخواستہ کون سا کوئی فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں وہ فوڈ پوائزننگ جب ہوتی ہے جب وہ اچھے سے سڑ چکا ہو. اتنا سڑا ہوا کھانا کوئی نہیں کھاتا. یہ کھانے کی چیز سے ہی آپ کو پتہ ہے فرمنٹڈ فوڈ بھی لوگ کنزیوم، ہم سب کنزیوم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس چیز کو تلقین کی ہے. جو سرکہ ہے وہ فرمنٹڈ فوڈ ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا نقصان نہیں ہوگا ہمیں، لیکن اب وہ جو تھوڑا سا نقصان کا جس پر ہمیں شک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رہنے دو، پھینک ہی دیتی ہوں، چھوڑو نیا فریش بناتی ہوں یا کچھ اور کھا لیں گے، یہ رہنے دو. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم. تو ہم اعمال کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کرتے اپنے، کہ جن چیزوں پر ہمیں شک ہے کہ یہ شاید اتنی اچھی پریکٹس نہیں ہے، بہتر ہے میں وہ چیز کر لوں جو کہ اوتھینٹکلی ہر چیز ہر طریقے سے اپرووڈ ہے، یا ہر جو اسکول آف تھاٹ ہے اس نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، یا وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں بہتر طور پر سمجھ میں آئی ہے، وہ چیز جو قرآن میں ثابت ہو رہی ہے اور حدیث میں بھی زیادہ تر ثابت ہے، تو پھر میں اس کو کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا ہم آتے ہیں قرآن پہ. تو قرآن میں ہم نے دیکھا کہ قرآن میں تو کہیں پر بھی یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے، مردوں کی نماز الگ ہے. کہیں لکھا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں اور مردوں کے لیے ڈفرینٹ احکام جاری کیے ہوں. عورتوں کے لیے یہ معاملات ہیں. حدیث میں بھی نہیں آیا. ہاں جی، وہی میں بیان کرنے لگی ہوں نا. اچھا اب کیا ہے
کہ جو چیزیں ڈفرینٹ ہیں عورتوں کے لیے، جیسے کہ پردے کا معاملہ، ٹھیک ہے، پھر ان کی انہیریٹنس کا معاملہ اور کچھ دیگر معاملات، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بیان کیے ہیں، صاف ہے وہ، ٹھیک ہے، ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نماز کے معاملے میں۔ نماز کے بارے میں تو چلو قرآن میں تو کچھ ہے ہی نہیں، صحیح ہے، وضو کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا وضو الگ ہے، مردوں کا وضو الگ ہے۔ پھر اسی طرح سے عورتوں کا غسل الگ ہے، مردوں کا غسل الگ ہے، یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے قرآن میں۔ تیمم پہ آ جاتے ہیں، تیمم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا واضح بیان نازل فرمایا ہے تیمم کے بارے میں، ٹھیک ہے، مٹی سے کس طرح پاک ہونا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا کہ مرد ایسے کرے گا اور وہ عورت ویسے کرے گی، کہیں بھی نہیں ایسے لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آ گئے قرآن سے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا نماز کے بارے میں۔ ہم آ جاتے ہیں حدیث پہ۔ حدیث میں بھی آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ پھر حدیث کے علاوہ ہم سنت دیکھتے ہیں، یعنی کہ سنتیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو کچھ بھی پریکٹس سکھائی اور جو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈسمس کی ہو عورتوں کے یا مردوں کے نماز کے ڈفرینس کے حوالے سے، کہ تم ایسا سجدہ کرنا عائشہ یا حفصہ، تم ایسے سجدہ کرنا اور میں ایسے سجدہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کو فرمایا، صحابہ کو ورنہ کہتے کہ تم نماز ویسا پڑھو جیسے کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور اپنی عورتوں کو ویسے کرو جیسے کہ میری عورتیں پڑھتی ہیں۔ ایسی تو کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث میں بھی ایسا کوئی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں، جو کنفیوزڈ ہو رہے ہیں، کنفیوژن میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس جگہ پر وہ اس سائڈ پر آ جائیں جہاں پر زیادہ اپروول ہے جس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو اپروول کس چیز کا ملا ہمیں؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ نماز میں سب سے اہم چیز ہے وضو۔ وضو سمجھ آ گیا؟ اچھا، وضو ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری چیز پتہ چلی کہ نماز کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈیپ کنیکشن والا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نماز میں ڈیپتھ والا جو کنیکشن ہے وہ کب ہوتا ہے؟ وہ کون سا پارٹ ہے؟ نماز کے کس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے ہمارا؟ جی، سجدہ سجدہ۔ ہاں جی، سجدے میں ٹھیک ہے، اور سجدے کے بارے میں واضح حدیث موجود ہے، ایک نہیں کئی حدیث موجود ہے کہ سجدہ 7 جوڑوں پہ کرنا ہے۔ پھر یہ کہ تمہارا جو ہے وہ تمہاری رانیں تمہارے پیٹ سے نہ ٹکرائے، اور تمہاری زمین اور تمہارے پیٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ ایک چھوٹی بکری کا بچہ گزر سکے، ٹھیک ہے۔ یہ تو واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ عورت کا نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں بیان کیا کہ پریگننٹ عورت کا ایسا نہ ہو، یا پریگننٹ عورت کا ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا تو پیٹ ہوتا ہے نا، یا موٹا بندہ ایسے سجدہ کرے گا، مرد حضرات کا بھی پیٹ ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز بیان نہیں ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دوسرا ہے نا معاملہ، یہ تھوڑا سا مبہم ہے، کنفیوزڈ ہے، کانسپیکوس ہے، مکسڈ ہے۔ تو جو مکس چیز ہے نا اس کو آپ چھوڑ دیں، جو اوتھینٹک ہے نا اس کو پکڑ لیں۔ اب اوتھینٹک میں کیا ہوگا؟ اوتھینٹک میں یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ کی پریکٹس اسٹرانگ ہو جائے گی۔ جب آپ اوتھینٹک چیز کو پریکٹس کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کے مزید راستے، سنتوں کو عمل کرنا بہت آسان کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھڑا کر کے سوال کرتے ہیں، ہاں بھائی فلاں چیز تم یہ کر رہے تھے اور تم ایسے پرومسنگ طریقے سے کر رہے تھے، لاؤ دلیل دو، کہاں سے اٹھایا تھا تم نے یہ چیز؟ تو آپ بتائیے یا اللہ، میں نے فلاں کلاس لی تھی، فلاں کلاس میں فلاں قرآن کی آیت ہمیں سمجھائی جا رہی تھی، اس کے اندر ترجمہ مجھے یہ سمجھ میں آیا تھا کیونکہ میں اردو سمجھتا تھا اور عربی میں اس کا یہ ٹرانسلیشن بن رہا، ٹھیک ہے نا۔ سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس جواب دینے کا بھی آپ کے پاس اختیار ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے، اچھا یہ دیکھو حقیقت یہ ہے، اور میں نے اتنا اس چیز کو وہ تمہاری طرف سے ایکسیپٹ کی ہے، فلاں چیز میں نے تمہاری ایکسیپٹ نہیں کی ہے۔ اب ہر وہ چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے اوتھینٹک سورس سے، اس کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر دے دیں گے، کیونکہ ہمارا غالب گمان یہی ہے، اللہ سے ہمارا اچھا گمان ہے۔ لیکن اس کا کیا ہوگا جس چیز پہ ہمیں کنفیوژن تھا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی چیز پہ جانے کی جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ عورتوں کا حساب الگ ہے، مردوں کا حساب کتاب الگ ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بیان کیا کہ فلاں کنڈیشن کی عورت مسجد میں نہیں جائے گی، یا اگر مسجد میں جائے گی، جیسے کہ ابھی عیدگاہ کی بات آ رہی ہے
کہ وہ عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں عیدگاہ جانے سے منع نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا کے اندر شامل کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کہ دعا کرو اور تکبیرات میں تکبیرات کہو، یعنی کہ جب اللہ اکبر آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ کہا جا رہا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے وہ کہنا ہے ساتھ ساتھ، بس یہ کہ نماز نہیں پڑھیں گی، اور پتہ ظاہر ہے آپ کو آپ جانتے ہیں کہ روزے بھی نہیں رکھیں گی، اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس کے بارے میں آیت موجود ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گی اور روزے سے باز رہیں گی، جو اور پھر ان دنوں کو شمار کر کے بعد میں پورے کر لیں گی، ایسا ہی ہے نا؟ تو جس چیز کی دلیل نہ ملے نا اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو جو ریفرنس دی ہے پیج نمبر 78 اور 79 کا، یاد رکھیے گا کہ یہ اصول حدیث کا ایک بہت بہترین سبق ہے اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اس والے مسئلے کا حل بھی پتہ چل جائے گا کہ عورتوں کو جو ہے وہ کن حالت میں قرآن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، لیکن آپ کو اصول حدیث کے تحت بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی، آگے کی حدیثیں سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ ہوگی۔ ہاں جی امن بتائیے بیٹا، کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ جہاد جیسے مشکل عمل کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، یا یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے؟ اچھا، کتنی تیاری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جہاد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا اوتھینٹک کہنا چاہیے بالکل پلین آیات جو ہے نا جہاد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن میں، ٹھیک ہے، جس کو سمجھنے کے لیے بہت سائنس کی، بہت جو ہے نا فقیہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد کا تعلق نہ کہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خالی نہیں تھا، وہ اور بھی دور میں اور بھی زمانے میں اس کا یوز ہے، لیکن یہ کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے ہے، ایمان کی ڈیپتھ یا ایمان کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ جہاد کے لیے آپ کو پریپیئر کرتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب ہم قرآن کی ان آیات پر آئیں گے، اور کچھ تو جیسے منافقین کی آیات تو ہم نے پڑھی ہے نا پچھلے دنوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیٹیگری الگ کر دی ہے، اور کس طرح سے منافقین نے کون کون سی جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ جنگوں میں ظاہر جہاد تھا نا، وہ بیسکلی وہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ جہاد کے نام پر ہو رہی تھی، اسلام قائم کرنے کے نام پر ہو رہی تھی، اور منافق تو اسی میں لیک کرتا ہے، منافق ایمان ہی تو لیک کرتا ہے، تبھی وہ اس کے لیے وہ بہت مشکل اور بھاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مشکل عمل تو یہ ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے، ایمان جو ہے وہ آپ کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ آپ نے اس میں سٹیپ کرنا ہے یا سٹیپ نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاد آج کل کے دور میں یہ آپ کو جو آپ کے حکام بالا ہے نا، اور حکام بالا سے مراد ہرگز آپ کے وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، حکام بالا کا مطلب ہے وہ لوگ جو شریعت نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ اس چیز کو کال دیں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کے اندر بھی اس چیز کو مینشن کیا گیا، حدیث میں بھی مینشن کیا گیا کہ جب جہاد کی کال آئے تو پھر تمہارے پر واجب ہے کہ تم نے اپنے جو ہے اپنا مال دولت اہل و عیال چھوڑ کر جہاد میں شامل ہونا، اور جو پیچھے رہ جائیں گے پھر ظاہر ہے وہ یا تو کوئی عذر ہوگا، شرعی عذر ہوگا، یا تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جب کھڑے ہوں گے تو پھر وہ کس طرح سے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی کہ وہ منافق ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے تیاری فی الحال یہی ہے کہ آپ نے ایمان پر کام کرنا ہے، اور آپ نے اپنے دماغ کو، دل کو اس چیز پر آمادہ رکھنا ہے کہ اگر اس چیز کی ضرورت پڑ گئی تو پھر میں حاضر ہوں گا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھی، اور آپ میں سے جو لوگ سیرہ پڑھ ہی رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صرف مرد نہیں، عورتوں پر بھی کسی حد تک یہ چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عورتوں کا کمپارٹمنٹ، یا کہنا چاہیے عورتوں کی کیٹیگری الگ ہے کہ جہاد میں انہوں نے کیسے حصہ لینا ہے، اور کیوں عورتیں کیوں اس چیز سے پیچھے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور مردوں کا حساب کتاب اور ہے، پھر بالغ ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور یاد رکھیں کہ اسٹیٹ جو ہے اس چیز کو کرتی ہے آرگنائز، کہ جہاد میں بھیجنا ہے تو کن کو بھیجنا ہے، اس کے لیے ٹریننگ کیا ہونی چاہیے، کیا بیسک چیزیں ہیں جو آنی چاہیے۔ یہی وہ وجہ ہے نا کہ خلافت کو اتنا اپوز کرتے ہیں سب لوگ، کیونکہ یہ تمام چیزیں پہ تمام نارمل بیسک مسلمانوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ قتال کیا ہے؟
اچھا، قتال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اردو میں سنا ہوگا ایک لفظ ہم کہتے ہیں دھاوا بول دینا، دھاوا بول دیا اس نے، ٹھیک ہے، اور لوگ کہتے ہیں تو بڑا ہی دعوت جھگڑالو کا بنتا ہے. مطلب قتل کرنا بھی ہوتا ہے ہاں، اور نہیں، پھر قتال کا مطلب ہوتا ہے ایسا جھگڑا شروع ہو جانا، جو ایسا جھگڑا شروع ہونا کہ جس کے ایسا جھگڑا شروع ہو جائے جس کا اینڈ قتل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، قتال کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن قتال کا مطلب ہم سمجھتے ہیں نا اردو کا قتل، نہیں نہیں نہیں، قتال اور جہاد میں فرق ہے. جہاد جو ہے وہ مجموعی طور پر ہی کیا جاتا ہے، اکیلے اکیلے نہیں کیا جا سکتا جہاد، ٹھیک ہے، وہ بڑے لیول پر ہوتا ایک ہے. علیحدہ ہاں، قتال جو ہے انڈیویجول لیول پر بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک نکل آتا ہے، کوئی ایسی جگہ آپ چلے جاتے ہیں، کسی ایسے شہر چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ اکیلے اپنے سٹانس پر ہوتے ہیں اور باقی لوگ بالکل ہی کسی الگ، جیسے کہ ہمارے یہاں شادیوں میں اگر مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اکثر ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پریکٹسنگ ہے تو وہ علیحدہ ہو جاتا ہے بیچارہ، اور اس کے سارے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں اس چیز پر جب اگر آپ سٹینڈ لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ریبیلین، وہ قتال کہلاتا ہے. ریبیلین جو انگلش کا ہے وہ بیسکلی قتال ہے، ٹھیک ہے. اس کا اینڈ جو ہے وہ قتل پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ قتل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول پر اگر کیا جائے تو وہ جائز ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو. یہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ جھگڑے اور بحث مباحثے اور دلیل کے ساتھ سولو بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی ہمیں تلقین کی کہ بہترین جو ایونیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان فساد سے بچ کر ایک سولوشن پر آ جانا، ٹھیک ہے. بہتر ہے نا کہ کسی کا نقصان نہ ہو، نہ جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، قتال مینس میم بدلہ لینا ہوتا ہے نا، بدلہ لینا. نہیں نہیں، قتال کا مطلب بدلہ لینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ سیدھے معنوں میں یہ ہے کہ اچھا میم، قتل جو کا میری مطلب یہ ہے کہ لڑائی ہاں جی، جس بغاوت، کے بالکل نتیجے میں بغاوت ہے. قتل بھی ممکن ہے. ہاں جی، کسی غلط پریکٹس کے اگینسٹ اسٹینڈ لے لینا، اور جیسے کہ ہم کہتے نہیں کہ فلاں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ قتال کا سب سے لیسٹ جو ورژن ہے نا وہ آج کل پروٹیسٹ کے لحاظ سے چل رہا ہے. لیکن پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے دین میں اتنا زیادہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ پروٹیسٹ تو صرف زبانی حد تک ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. میم جیسے وہ ویڈیو ان کی تھی جو میں نے بھیجی تھی، انہوں نے جیسے جی ایک ایگزامپل دیا تھا جی کہ جی ایسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے بھی کہیں پر نہیں ہے کہ لیڈیز جو ہے اس طریقے سے کریں گی اور جینٹس اس طریقے سے. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو جی 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 اس میں انہوں نے یہ دیا تھا ایگزامپل کہ حج کے لیے بھی وہاں پر بھی جیسے اب جینٹس کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، لیڈیز کے الگ ہوتے ہیں. صحیح میں بھی صحیح میں بھی دوڑنے کا ہے، لیڈیز کے لیے منع ہے. ہاں، لیکن یہ چیزیں جو ہے دیکھیں ہمیں یہ روایت سے ملی ہے نا، حدیثوں میں ملی ہے، وہ حدیثوں سے اور سیرہ سے ملی ہے، ٹھیک ہے. اور سیرہ کیا ہوتی ہے؟ سیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو چیزیں ظاہر ہے، جو چیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے اس کا مطلب ہے حدیث سے مل جا رہی ہے، لیکن سیرہ کا مطلب ہے پھر اب سیرت صحابہ بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. صحابہ کو بھی پڑھنا ضروری ہے، ان کو جاننا ضروری ہے، ان کی پریکٹسز میں کیا تھا کیا نہیں تھا. اسی لیے ایک پراپر علم کا سسٹم ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز پھر ہم بھی لکیر کے فقیر ہو جائیں گے. ہمیں جو بتایا جا رہا ہے بس ہم وہی کرتے رہیں گے، ہم تحقیق نہیں کرتے. اس لیے آپ لوگ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ سوال اٹھائیں جا کے. کہ میں نے ان پہ ریسرچ کیا سب پہ، تو سب کی بولی علیحدہ علیحدہ، تو بندہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے ان ہاں کی بات جی پہ اگر عمل کرے تو جی ہاں. اس کا ذہن ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے. اچھا، ایک چیز بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں شروع میں کئی بار ویسے بتا چکی ہوں، میں سب کو بتا چکی ہوں، لیکن میں پھر بتاتی ہوں کہ یہ ٹاپک نکلا ہوا یہ مرد اور عورت کی نماز کا فرق. یہ جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے نا، انہوں نے صرف ایک واحد وہی تھے جنہوں نے اس چیز کو کہا کہ ایسا ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن باقی کے جو لوگ ہیں نا، جو میجورٹی ہے، وہ اس چیز کو نہیں مانتی. انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر آپ 4 امام کے حساب سے چلیں تو 4 میں سے 3 مانتے ہیں اور ایک نہیں مانتے، تو پھر ہمارے پاس موسٹ پاپولر اوپینین کس کی ہو گئی؟ 3 باقی اماموں کی. تو ہمارے لیے یہ زیادہ سیف سائڈ ہے کہ آپ سیف سائڈ پہ چلیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہی والی بات کہ ایک راستہ، ایک میپ ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ میپ میں ایک شارٹ کٹ بتا رہا ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو پتا چل رہا ہے کہ نہیں، ایک سیف
جگہ ہے جہاں سے میں پہلے بھی جس راستے سے جا چکی ہوں، اس راستے میں کھڈے وغیرہ نہیں ہے اور اندھیرا بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی چوری ووری نہیں ہوگی. مجھے پکا پتا ہے کہ وہ سیف راستہ ہے، تو میں سیف راستے سے جاؤں گی. تو اپنے آپ کو یہ سیف تو کرنا بھی ہے ضروری نا کہ جب سجدہ دیا جائے تو اس ہے. طرح دیا جائے کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ گزر سکے نیچے سے. جی جی بالکل. اور اس میں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے یہ چینج کیوں کیا. امام ابو حنیفہ کے پاس انہوں نے چینج نہیں کیا، امام ابو حنیفہ کے پاس کچھ روایات ایسی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر کچھ روایات سے کے ذریعے سے انہوں نے دلیل یہ نکالی. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اخذ کیا ہے کہ عورتوں کے اندر یہی فرق ہے، اسی وجہ سے جو ہے عورتوں کو مطلب بہت ساری چیزوں سے پیچھے رکھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کی نماز میں بھی لازم فرق ہے کیونکہ ان کو پردہ ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اس کا کاؤنٹر دلیل چاہیے تو اس کی کاؤنٹر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں علیحدہ نہیں ہوتا تھا انتظام عورتوں کا. وہ کیا کرتی تھی، مردوں کے پیچھے پڑتی تھی. یعنی کہ مردوں کی جب صف ہو جاتی تھی پھر وہ پیچھے جا کے ان کی اپنی صف باندھتی تھی اور پہلے چلی جاتی تھی، مرد بعد میں جگہ کو چھوڑتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پردے کا مسئلہ تھا. اب اگر انہوں نے اسی قسم کی نماز پڑھنی تھی جس میں کہ اتنا جھکنا ہے اور اتنا بیٹھ بیٹھ کے لیٹ لیٹ کے نماز پڑھنی ہے، جس کے اندر ہاتھ بھی نہیں دکھیں گے، جو ہاتھ کے وہ اپنے دوپٹے کے اندر سے آپ نے اللہ اکبر تکبیر کہنی ہے جو کہ غلط ہے طریقہ کار، تو پھر کیا ضرورت تھی؟ پھر تو آگے بھی پڑھ سکتی تھی، سائڈ میں بھی پڑھ سکتی تھی. ٹھیک ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ آہستہ آہستہ سیرہ کے ذریعے سے سمجھ پائیں گے. سیرہ کے علاوہ اور سیرہ صحابہ بہت ضروری، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ حدیثوں کو آگے پڑھتے جائیں گے نا، آپ کے بہت ساری چیزیں خود ہی کھلتی جائیں گی، سمجھ آ جائیں گی آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. میم یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتیں مطلب سائڈ میں بھی جینٹس کے ساتھ پہ کھڑے ہو کے سائڈ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، جینٹس کی نماز نہیں ہوتی. اور میں نے ہاں یہ مکہ بات شریف میں درست ہے، دیکھا بھی ہے کہ ہماری، یہ درست ہے ہاں یہ بات. ہماری صف بھی الگ ہوتی ہے وہاں پر. ہاں جی، ہاں یہ بات بالکل درست ہے. ایون گھر میں بھی، ایون گھر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ مطلب کہ بیگم نماز پڑھی تو یا شوہر نماز پڑھ رہے تو ساتھ کھڑی ہو گئی جگہ کی وجہ سے یا کچھ، تو وہ بھی وہ غلط طریقہ کار ہے. ایون بیٹا اگر آپ مطلب کا ایک نماز پڑھے تھوڑا تو بیٹا ایک آگے پڑھے. ایک اسٹیپ پیچھے ہے نا، جی ایک ہاں اسٹیپ لازم پیچھے بالکل. ہو لیکن پیچھے ہاں ہو. جی پیچھے ہونا چاہیے اگر بیٹا بھی آپ کا ہے تب بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ یہ جب آپ اس چیز کو جب اسٹیبلش کرتے ہیں نا گھروں میں اپنے، تو آپ کے گھر کے جو بیٹے ہیں، شوہر ہیں، بھائی لوگ ہیں، انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری پوزیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک درجہ آگے رکھی ہے. تو پھر وہ اپنی جب کہتے ہیں نا ان کی غیرت جب یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ان کی غیرت جاگے گی، جو اسلامی غیرت ہونی چاہیے، جو مومن کی غیرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں جی انشاءاللہ اب ہم کل جو ہے تجوید کے سیشن میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.